تو تعویل تک پہنچنا تقاضائے خود متن ہے. جو شان آیہ ولایت کی ہے یہی شان سورہ کوثر کی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اے حبیب آپ کو کوثر عطا کیا. اب لفظ کوثر بھی ایسا کلمہ ہے جس کو کائنات میں موجود کسی ایک شے پر تطبیق کریں آپ تو وہ شے کہتی ہے نہیں یہ لفظ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ لفظ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کلمہ ہمارے لیے نہیں ہے. آپ سمندروں کے سامنے جا کے کہیں تم کوثر ہو، وہ کہے گا ہمارے لیے نہیں ہے یہ لفظ. صحراؤں کے سامنے جا کے کہیں تم کوثر ہو، کہے گا ہمارے لیے نہیں ہے یہ لفظ. آسمان کے ستاروں کہکشاؤں کے سامنے جا کے کہیں تم کوثر ہو، کہیں گے ہمارے لیے یہ نہیں لفظ ہے. ایک در ہے جہاں یہ لفظ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ کوثر ہے، وہ کوئی اور در نہیں. یہ عنوان یہ لفظ کوثر لے کر پوری دنیا کے موجودات پر آپ تطبیق کرنے کی کوشش کریں. کہیں اگر یہ کلمہ ٹھہرے گا تو وہی در ہوگا جس پر ستارہ آ کے ٹھہرا تھا. اگر کہیں یہ کلمہ جا کے ٹھہرے گا تو وہیں ٹھہرے گا جہاں رسول آ کر روزانہ فجر سے پہلے ٹھہرتے تھے. کہیں یہ کلمہ جا کے ٹھہرے گا تو وہیں ٹھہرے گا جہاں مدینے سے جاتے وقت سب سے پہلے رسول ٹھہرتے تھے اور مدینے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے رسول ٹھہرتے تھے. یہ کلمہ جا کر ٹھہرے گا تو وہیں ٹھہرے گا جہاں رسول کے بعد جبرائیل آ کر ٹھہرتے تھے. وہاں معلوم ہوگا معنی کوثر کیا ہے، مصداق کوثر کیا ہے، تأویل کوثر کیا ہے. تأویل کوثر بالکل ایسے جو لوگ مصر ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. میں عرض کرتا ہوں خود یہ خیر کثیر ایک مبہم کلمہ ہے. کس چیز کو کہتے ہیں خیر کثیر؟ اب اس خیر کثیر کی تفسیر کرنے کے لیے آپ نے مزید کیوں اقوال پیدا کیے؟ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، خیر کثیر سے مراد نبوت ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، خیر کثیر سے مراد قرآن ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے اور خیر کثیر سے مراد کثرت امت ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے اور خیر کثیر سے مراد جو ہے وہ کثرت صحابہ ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے اور خیر کثیر سے مراد فلاں. یہ اس قدر تعبیریں کیوں پیدا ہوئیں؟ اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کوثر کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا. آپ نے واضح کرنے کے لیے خیر کثیر کہا، پھر بھی بات نہیں بنی. یعنی جب بات نہیں بن رہی ہے تو اقوال پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب بات ذریت فاطمہ، ذریت پیغمبر، ذات گرامی فاطمہ زہرا تک پہنچتی ہے تو پورا سورہ بول اٹھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے لے کر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ اب تمہیں مصداق مل گیا. یہی تعویل ہے کوثر کی. ذہن کو روشن رکھیں، قلب کو روشن رکھیں. یہاں تک ایک گفتگو کو میں نے عرض کیا کہ یہ متن وہ ہے جو تعویل طلب ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، میں نے مثال آیہ ولایت کی بھی دی، اور اس لیے قرآن مجید میں بہت سے اور ایسے مقامات ہیں جو تعویل، کہیں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں تفسیر کر کے بات ختم ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں تفسیر کے بعد تعویل کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں، لیکن بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں تفسیر کے بعد تعویل کی ضرورت باقی رہتی ہے.